بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ آج کے خبرنامے میں دیکھیے. آسام میں انتخابات سے قبل پھر شروع ہوا بی جے پی کا کھیل. مندر میں نماز پڑھنے کے معاملے میں الہ آباد ہائی کورٹ نے دی ملزمین کو ضمانت. کہا اندھادھند گرفتاریاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی. دیکھیے گا کہ کیسے یوگی حکومت طاقت کا غلط استعمال کر مسلمانوں کو کر رہی ہے پریشان. اور بھی مزید اہم خبریں. ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ بر وقت آپ تک خبریں پہنچتی رہیں. بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف. گزشتہ سال نومبر میں مندر کے احاطے میں مسلم افراد کی جانب سے نماز پڑھتی ہوئی تصویر خوب وائرل ہوئی تھی، جس پر کافی ہنگامہ دیکھنے کو ملا تھا. وہیں اب اسی معاملے میں اب الہ آباد ہائی کورٹ نے خدائے خدمتگار نامی سماجی تنظیم کے کارکنان کو ضمانت دے دی ہے. ساتھ الہ آباد ہائی کورٹ نے بے حد اہم تبصرہ کیا ہے، جس میں عدالت نے کہا کہ غیر معقول اور اندھادھند گرفتاریاں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی ہیں. دہلی کی سماجی تنظیم خدائے خدمتگار کے 4 ممبروں کے خلاف 2 نومبر 2020 کو معاملہ درج کیا گیا تھا. ان میں سے 2 لوگوں نے اتر پردیش کے متھرا کے نند محل مندر میں مبینہ طور پر نماز ادا کی تھی. سنوائی کے دوران محمد کے وکیل علی نے کہا کہ صرف وائرل ہوئی تصویروں کی بنیاد پر نہیں کہا جا سکتا کہ عرضی گزار کی منشاء سماج کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی بگاڑنے کی تھی. عدالت نے یہ بھی کہا کہ گرفتاری سب سے آخری آپشن ہونا چاہیے اور اسے ان غیر معمولی معاملوں تک محدود کیا جانا چاہیے. جج کا کہنا تھا کہ ذاتی آزادی بیش قیمتی بنیادی حق ہے اور اسے تبھی روکا جانا چاہیے جب وہ لازمی ہو. عدالت نے معاملے پر کوئی بھی رائے دینے سے انکار کیا ہے اور پیشگی ضمانت دے دی ہے. مہنگائی کو ختم کرنے کا وعدہ کر اقتدار میں آئی بی جے پی حکومت نے مہنگائی اب آسمان پر پہنچ گئی ہے. گیس، پیٹرول، ڈیزل کے دام آئے روز بڑھ رہے ہیں، جس سے عوام کی جیبیں ڈھیلی ہو رہی ہیں، جبکہ بے روزگاری میں بھی زبردست اضافہ دیکھنے میں مل رہا ہے. وہیں آج راہل گاندھی نے معاشی ترقی کے سلسلے میں سرکار پر طنز کستے ہوئے کہا کہ وہ گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ GDP بڑھانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے، لیکن گیس، ڈیزل، پیٹرول GDP کی شرح نمو تیزی سے بڑھا رہی ہے، جس سے عام لوگوں کے سامنے بحران پیدا ہو رہا ہے. راہل گاندھی نے ایک اخبار کا تراشا بھی پوسٹ کیا ہے، جس میں لکھا گیا ہے کہ 6 ماہ کے دوران گھریلو رسوئی گیس کی قیمت میں 93 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ ڈیزل 83 روپے اور پیٹرول کی قیمت 91.63 روپے فی لیٹر تک پہنچ گئی ہے. آسام میں امسال اپریل مئی میں مجوزہ اسمبلی انتخابات سے قبل ریاست میں سیاسی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں. اسمبلی انتخابات سے قبل آسام کے دورے پر پہنچے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آسام کے نلباڑی میں عوامی تقریب کو خطاب کیا. امت شاہ نے کہا کہ آسام میں کانگریس اور بدرالدین اجمل دراندازوں کے لیے سارے دروازے کھول دیں گے. کہ آسام کو گھسپیٹ مکت آپ بنانا چاہتے ہو یا نہیں چاہتے ہو؟ ذرا زور سے بولو. آسام کو گھسپیٹ مکت بنانا چاہتے ہو کیا؟ زور سے بولو، چاہتے ہو کیا؟ ایک کانگریس اور بدرالدین اجمل آسام کو گھسپیٹیوں سے سرکشت رکھ سکتے ہیں کیا؟ ذرا بتائیے بھیا، رکھ سکتے ہیں کیا؟ ایک کانگریس اور بدرالدین اجمل کی جوڑی سارے دروازے کھول دے گی اور گھسپیٹ کو آسام کے اندر سرل کر کے دی، کیونکہ ان کی ووٹ بینک ہے، ووٹ بینک. گھسپیٹ کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو کیول اور کیول بھارتیہ جنتا پارٹی کی نریندر مودی سرکار روک سکتی ہے. آسام میں اسمبلی انتخابات اس سال اپریل مئی میں ہونے کا امکان ہے. اس سے پہلے آسام کے وزیر اعلیٰ سربانند سونووال کے ذریعے گوہاٹی پہنچنے پر امت شاہ کا استقبال بھی کیا گیا. گوہاٹی پہنچنے کے بعد امت شاہ نے گوہاٹی میں مرکزی نیم فوجی دستے کے جوانوں کے لیے آیوشمان ہیلتھ سروس اسکیم کا افتتاح بھی کیا ہے. اتر پردیش میں یوگی حکومت مسلمانوں کو نت نئے مسائل میں گھیر کر انہیں بے سہارا کرنے کی کوشش لگاتار کر رہی ہے. لو جہاد سے لے کر مسلمانوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کرانے کا سلسلہ اب بھی جاری ہے. کئی مسلم اکثریتی علاقوں میں مسلمانوں کے گھروں کو گرانے کے لیے حکام کو ہدایتیں دی جا رہی ہیں. شہر لکھنؤ میں مسلمانوں کے اندر خوف کا ماحول پیدا ہو گیا ہے. یوگی حکومت نے سیاسی انتقام لیتے ہوئے ایک تازہ کارروائی اب کی ہے. سماجوادی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ
اعظم خان ان کے فرزند اور اہلیہ کو نشانہ بنانے کے بعد اب ایک اور سماجوادی پارٹی کے سابق رکن پارلیمنٹ عتیق احمد کے قریبی ساتھی آصف درانی کے مکان کو منہدم کیا گیا ہے۔ الہ آباد میں عتیق احمد اور ان کے رشتہ داروں اور قریبی افراد کے مکانوں کو زمین دوز کرنے کی کارروائی گزشتہ 6 ماہ سے مسلسل جاری تھی۔ وہیں الہ آباد میں یوگی حکومت نے اب تک 48 مکانوں کو منہدم کیا ہے۔ آصف درانی کے کریلی کالونی میں واقع رہائش گاہ کو JCB مشینوں کے ذریعے منہدم کیا گیا۔ الہ آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اعلیٰ عہدیداروں نے 400 مربع گز پر تعمیر مکان کی مالیت 4 کروڑ سے زائد بتائی ہے۔ آصف درانی پر شہر کے پولیس اسٹیشنوں میں کئی مقامات پر مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ گوکشی کے معاملوں اور گائے کی اسمگلنگ کے سنگین دفعات عائد کرتے ہوئے ان پر مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ نے آصف درانی کی گرفتاری پر فی الحال روک لگائی تھی۔ عدالت کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف کیسوں کی جانچ مکمل ہونے تک ان کی گرفتاری نہ کی جائے، لیکن اس کے باوجود یوگی حکومت سیاسی انتقام لیتے ہوئے مسلم تاجروں اور دیگر مسلمانوں کے مکانات کو گروانا شروع کر دیا۔ انگریزی کے اہم روزنامہ ٹائمز آف انڈیا نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی پر توہین آمیز اور گمراہ کن مضمون شائع کرنے کے لیے اب معافی مانگ لی ہے۔ اخبار نے دہلی کی ایک سول عدالت میں 14 جنوری کو معافی نامہ داخل کیا ہے۔ مضمون 14 سال پہلے 29 ستمبر 2007 میں شائع کیا گیا تھا، جس کا عنوان تھا AMU جہاں ڈگری ٹافیوں کی طرح بڑھتی ہے۔ حالانکہ اس سٹوری کو اخبار نے واپس نہیں لیا ہے اور یہ ابھی بھی ٹائمز آف انڈیا کی ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس سٹوری کے انٹرو میں کہا گیا ہے کہ روایتی ٹوپی شیروانی پرانا ہو گیا ہے، اسی طرح آداب اور حضور جیسے لفظ بھی پرانے ہو گئے ہیں۔ ہاسٹل غنڈوں کے لیے شیلٹر ہو گئے ہیں اور تعلیم سیاسی ہو گئی ہے۔ AMU میں آپ کا استقبال ہے، ملک کی سب سے پرانی یونیورسٹی میں سے ایک جو ہمیشہ غلط خبروں سے سرخیوں میں رہتی ہے۔ خان نے بتایا کہ وہ اس سٹوری سے بہت صدمے میں تھے اور انہوں نے محسوس کیا کہ اس کو لے کر کیس ضرور درج کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اظہار رائے کی آزادی اور کسی ادارے کی توہین کے بیچ فرق ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اب انہیں کئی مدت کے بعد راحت ملی ہے کہ جبکہ پیپر نے اس سلسلے میں معافی مانگ لی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک فرضی تصور ہے کہ یونیورسٹی کو بدنام کرنے کے لیے مقتدرہ BJP سرکار ہی ذمہ دار ہے، بلکہ یونیورسٹی کے خلاف متعصب مہم چلائی گئی ہے اور صرف فاشزم اس کے لیے ذمہ دار نہیں، بلکہ AMU کو صرف وسطائی طاقتوں کے ذریعے ہی نہیں بلکہ لبرل ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ بھی نشانہ بنا رہے ہیں۔ زرعی قوانین کو لے کر کسان اور حکومت کے مابین مذاکرات تعطل کا شکار ہو گئے ہیں۔ حکومت نے آخری بات چیت کے دوران 2 سال تک قانون کو نافذ نہ کرنے کی بات کہی تھی، جس پر کسان تنظیموں نے رضامندی ظاہر نہیں کی ہے، جس کے بعد اب بات چیت کے لیے کوئی تاریخ نہیں دی گئی ہے۔ ایسے میں گزشتہ روز ایک شخص کے پکڑے جانے کے بعد کافی ہنگامہ ہوا اور اب کانگریس نے BJP حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ کانگریس ترجمان گورو ولبھ نے الزام عائد کیا ہے کہ کسان تحریک کو بدنام کرنے کے لیے اور تشدد بھڑکانے کے لیے سازشیں کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے ہریانہ حکومت سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ پوری دنیا میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، پوری دنیا میں جس آندولن کی یہ تعریف ہو رہی ہے کہ 2 مہینے سے ایک بھی ایسی واردات بتاؤ جس میں کسان آندولن میں قانون کا النگھن ہوا۔ ان کو کہا گیا ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے، وہ وہاں بیٹھ گئے۔ ان کے اوپر لاٹھیاں برسائی گئی، انہوں نے صرف بچاؤ کی مدرا میں اپنا ہاتھ رکھا کہ ہمیں یہ پتہ لگے، دیش کو یہ پتہ لگے کہ کون اس شڑینتر کے پیچھے ہے۔ دوسری مانگ ہے کہ ہریانہ پولیس کا کیا موٹیو تھا کہ وہ اس ویڈیو کو وائرل کرے؟ کیا پولیس انویسٹیگیشن کے ویڈیو کو کبھی آپ نے وائرل ہوتے دیکھا؟ تیسرا، کیا ایجنسیز کا کام صرف کسانوں کو نوٹس دینا ہے، وپکشی دلوں کے لوگوں کو اور نیتاؤں کو نوٹس دینا ہے؟ کیا دیش کو یہ بتانا نہیں ہے کہ کون اتنے پیسفل آندولن کو ایک وائلنٹ آندولن کرنا چاہ رہا ہو؟ اور چوتھی اور بہت پرمکھ مانگ ہے کہ ہریانہ کے سرکار کے مکھیا ترنت استعفیٰ دے اور ہریانہ سرکار کو ترنت برخاست کیا جائے۔ جس سرکار میں مکھیہ منتری کچھ کہہ رہا ہے اور ان کے پولیس اسٹیشن سے کچھ اور چیزیں وائرل ہو رہی ہے، اس سرکار کو نیتک روپ سے اور قانونی روپ سے 1 منٹ بھی شاشن میں رہنے کا ادھیکار نہیں۔ کشمیر میں دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد سے حکومت کشمیر کو ترقی دینے کے لیے اسکیمیں نافذ کر رہی ہے، تو کئی ایک بڑے وعدے تو کئی دعوے کیے جا رہے ہیں۔ اسی دوران نیشنل کانفرنس کے نائب صدر و سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے حکومت پر طنز کسا ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر میں انٹرنیٹ کی رفتار سے متعلق ایک چارٹ جس میں جموں کشمیر کو سب سے آخر میں دکھایا گیا ہے اس کو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ مجھے اس چارٹ میں جموں کشمیر نظر ہی نہیں آتا، کیونکہ
औसत मोबाइल इंटरनेट रफ्तार इतनी कम है कि चार्ट की निचली तरीन सतह पर कश्मीर ने अपनी जगह बना ली है। इससे एक अजीब इश्तिहारी नारा बन सकता है, आओ जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करें, हमारे पास मुल्क में सबसे सुस्त इंटरनेट है। काबिल जिक्र है कि जम्मू कश्मीर में साल 2019 में अगस्त को 4G मोबाइल इंटरनेट खिदमात बंद कर दिया गया था, जिसके नतीजे में सहाफ़ियों, तलबा और दूसरे पेशावर लोगों को गुनागू मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। आम लोगों का कहना है कि मवासलाती कंपनियां सारिफिन से 4G मोबाइल इंटरनेट के चार्जेस तो ले रही हैं, लेकिन उन्हें 2G मोबाइल इंटरनेट ही फराहम कर रही हैं। यौम जमहूरिया के मौके पर किसानों की ट्रैक्टर मार्च को लेकर आम रजामंदी बनती हुई नजर आ रही है। पुलिस से मुंसलिक ज़राए ने बताया है कि दिल्ली पुलिस तीनों रास्तों सिंगू, टीकरी और गाजीपुर यूपी गेट पर ट्रैक्टर मार्च की इजाज़त देने को तैयार है। वहीं किसान शाहजहांपुर और पलूल से निकालने वाली ट्रैक्टर परेड के बारे में आज इतवार को ऐलान करेंगे। सुबह किसानों ने पुलिस को तहरीरी दरखास्त देकर रैली के लिए इजाज़त तलब की थी। मगरबी अफ्रीकी साहिल पर कज़ाकों ने हमला करते हुए एक तुर्क कार्गो जहाज़ के 15 एहलकारों को यरगमाल बना लिया है। तुर्क हुक्काम के मुताबिक इस कार्रवाई में अमले का एक एहलकार भी हलाक हुआ है। अनकरा हुकूमत के मुताबिक बहरी जहाज़ पर कंटेनर्स लदे हुए थे। कज़ाकों के हमले के बाद अमले ने खुद को एक महफूज कैबिन में बंद कर लिया था, लेकिन 6 घंटों के बाद उन्हें मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। तुर्क मीडिया के मुताबिक जो इंजीनियर हलाक हुआ है उसका ताल्लुक अज़रबाईजान से बताया जा रहा है और वो जहाज़ पर मौजूद वाहिद गैर तुर्की शहरी था। इब्तिदाई इतलात के मुताबिक कज़ाक बहरी जहाज़ को खलीज में नाकारा बनाते हुए वहीं छोड़ गए हैं, लेकिन ज़्यादातर अमले को उन्होंने यरगमाल बना लिया है। ये मसल काफ़ी मशहूर है कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। अब उसी की जीती जागती मिसाल अब चीन से सामने आई है। यहाँ चीन के सूबे शानडोंग में रेस्क्यू इदारे के इमदादी कारकुनान ने सोने की कान में 600 मीटर गहराई में दबे होने के बावजूद 11 कारकुनों को वहां 2 हफ्तों बाद बहिफाजत निकालने में वो कामयाब हुए हैं। इस कान हादसे के वक्त तकरीबन 22 मजदूर उसमें मौजूद थे। कारकुनों के बहिफाजत बाहर आने के मनाजिर को बराह रास्त भी दिखाया गया। 7 कारकुन खुद चलकर बाहर निकले, जबकि 4 मजदूरों को इमदादी कारकुन उठा कर लाए थे। कारकुनों की जेर ज़मीन जिंदा मौजूदगी पर रेस्क्यू काम को तेज़ किया गया था और कई हफ्तों का काम 3 दिन में कर दिया गया। कारकुनों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका तिब्बी मुआयना भी किया गया। ताहम हुक्काम ने मजदूरों की सेहत के बारे में तफसीलात फराहम नहीं की है। वाज़ेह के 10 जनवरी को सोने की कान में धमाका हुआ था और दाखिली व खारजी दोनों रास्ते बंद हो गए थे, जबकि कई जगह से कान दब गई थी, जिसके बायस कारकुन 600 मीटर गहरी सुरंग में फंसे हुए थे। नाजरीन, आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मज़ीद अहम खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।